بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دور میں اگر آپ کے پاس عقل و شعور ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک سزا ہے۔ آپ کو ہر اس شخص سے نمٹنا ہوگا جس کے پاس یہ نہیں۔ کٹے ہوئے پیاز کو دوسرے دن نہ کھائیں، اس سے معدے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ تیراکی کرنے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بادام کھانے سے سستی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ دنی کے رس کو کنگھی سے سر میں لگانے سے سر کے بال تیزی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ بالکل نہ کھائیں، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دودھ پینا ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بالوں کو لمبے اور گھنے کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا پیاز کا رس ملا کر لگانے سے بالوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہو تو آپ چاولوں سے پرہیز کریں۔ اگر شوہر قدر نہ کرے تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو، وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا: اپنی محبت، اپنی شکایت اور اپنی انا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد مومن کی کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی دفعہ نظر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے، یعنی اس کی طرف نہ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی وہ لذت و حلاوت محسوس کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کے ہونٹ کالے پڑ جائیں تو سونے سے پہلے تھوڑا سا ناریل کا تیل لگا کر سو جاؤ۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا ہو۔ جو دعا میں نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جتنا ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ روزانہ کلونجی کے 2 دانے کھانے سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ صبح 1 تازہ ٹماٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ صبح ناشتے میں کیرا کھانے سے سانس نہیں پھولتی۔ کھانے سے پہلے تھوڑا نیم گرم پانی پینے سے دل کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ روزانہ صرف 1 کھجور کھانے سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہوں تو آپ کی جسم میں خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں تیزابیت ہوتی ہے اور نظام ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ناشتے میں روزانہ دہی کا استعمال ضرور کریں، پیشاب کی انفیکشن نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ چینی والے چائے پینے والے لوگ جلدی ہی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کیلا کھانے سے آپ کو قبض کی پرابلم ہوتی ہے تو کیلا کھاتے وقت اس پر تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر کھائیں، اس سے قبض نہیں ہوگی۔ جب چینگ آنے لگے تو سر کو جھکا لو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ جس نے اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان کر دی، اس نے اپنی ذلت کا سامان کر لیا۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اس سے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ کوئی بھی کٹی چیز کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ میں سوجن آ سکتی ہے۔ ناظرین، بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے ناریل کے تیل میں انڈے کا پاؤڈر ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کرنے سے بالوں کی لمبائی دگنی تیزی سے بڑھتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرنا سر درد کی موجب بنتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ جو لوگ چلتے ہوئے کھانے کے شوقین ہیں ان کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا اور یہ موٹاپے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے کھانا ہمیشہ آرام اور چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ ناظرین، انڈے میں لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے اور سلکے ہوتے ہیں۔ ادرک کا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ فریج میں کیلوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ کھلی جگہ میں رکھنے سے کیلے کافی دیر تک ٹھیک رہتے ہیں، لیکن فریج میں اس کا جلدی خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے درخت کی چال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟
انہوں نے بتایا کہ ایک ٹاٹا جس کو دوہرا کر کے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے، ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہو جائے گا۔ میں نے ایسے ہی بچھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دریافت کیا کہ میرے نیچے رات کو کیا چیز بچھائی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ وہی روزمرہ کا بستر تھا، رات کو اسے چوہرا کر دیا تھا کہ زیادہ نرم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے ہی حال پر رہنے دو، اس کی نرمی رات کو مجھے تہجد سے مانے ہوئی۔ ناظرین، فیفل کے فتح کھانے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور جسم کو انفیکشن سے بچانے میں مدد ملتی ہے۔ فیفل کے فتوں کا استعمال سانس کے مسائل جیسے کھانسی اور دمہ کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر بہت کمزور محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے فیفل کے فتح استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فیفل کے فتوں کا استعمال کمزوری اور تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ اس کے لیے فیفل کے فتوں کو خشک کر کے پاؤڈر بنا لیں، اسے برابر مقدار میں چینی کے ساتھ ملا کر صبح شام کھائیں۔ اس طرح فیفل کے فتوں کا استعمال جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ فیفل کے فتح آنتوں اور پیٹ میں جمع زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں، اس سے خون کی خرابی کے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ فیفل کے فتوں کا رس پینے سے آنتوں کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہاضمے کے مسائل جیسے گیس تیزابیت اور بدہضمی سے نجات ملتی ہے۔ فیفل کے فتح آنتوں کے لیے قدرتی علاج ہیں۔ فیفل کے فتح جلد کے لیے دوا کا کام کرتے ہیں۔ فیفل کے فتح کھانے سے جلد اور بالوں کی صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جلد صاف ہوتی ہے اور مہاسا اور جھریاں کم ہوتی ہیں، بال مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ فیفل کے فتوں میں موجود خصوصیات بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس سے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فیفل کے فتوں میں پائے جانے والے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ اس لیے ان فتوں کو خالی پیٹ کھانے سے موسم کے بدلتے ہوئے زکام اور بخار سے نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمدفع شانی اور خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، نہ آپ سخت گو تھے اور نہ سخت دل تھے، نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ غیب گیر تھے کہ دوسروں کی عیوب پکڑیں، نہ زیادہ مبالغہ سے تعریف کرنے والے، نہ زیادہ مذاق کرنے والے، نہ بخیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند بات سے اعراض فرماتے تھے، یعنی ادھر التفات نہ فرماتے، گویا سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی خواہش اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے تھے اور اس کا وعدہ بھی نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے اور تکبر سے اور بیکار بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا: نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو غیب لگاتے تھے، نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سر پر فرندے بیٹھے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے۔ ہر شخص کی بات ایسی ہوتی جیسے پہلے شخص کی گفتگو یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بے تمیزی کے سوال پر صبر فرماتے، اور اس وجہ سے وہ لوگ ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک مسافروں کو لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب کسی طالب حاجت کو دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو، بطور شکریہ اور ادائے احسان کے
کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے، یعنی حد سے تجاوز کرتا تو روک دیتے۔ کسی کی گفتگو قطع نہ فرماتے تھے، یعنی کہ دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی شروع نہ فرمائے۔ البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز لگتا تو اسے روک دیتے تھے یا مجلس سے تشریف لے جاتے تاکہ وہ خود رک جائے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی نیک نیت اور مخلص کیوں نہ ہو، لیکن سامنے والا اسے ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ معدے اور آنتوں کی صحت کے لیے فائبر سے بھرپور غذا لازمی استعمال کریں۔ فائبر کسی فائیو کلینر کی طرح کام کرتے ہوئے اعضائی نالی میں موجود اعضاء اور فضلے کے اجزاء کی صفائی کرتا ہے۔ بیج، دال و دلیاں، بادام و متعدد سبزیوں اور خشک میوجات میں فائبر کی مقدار کافی ہوتے ہیں، اور روزانہ 20 سے 35 گرام فائبر کا استعمال قبض کی شکایت میں کمی لانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم بہت زیادہ فائبر جسم کا حصہ بننے پر پانی کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک تحقیق کے مطابق آدھا اونس کشمش روزانہ کا استعمال کرنے والے افراد کا نظام ہاضمہ دگنا تیزی سے کام کرتا ہے۔ ناظرین، چیری اور خوبانی بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں اور قبض کو زوردار ضرب لگاتی ہیں۔ آلوچہ فائبر سے بھرپور پھل ایک ایسا گھریلو علاج ہے جو نظام ہاضمہ کو پھر سے ٹریک پر لاتا ہے۔ 3 آلوچے 3 گرام فائبر جسم کا حصہ بناتے ہیں، جبکہ ان میں ایک جز ایسا بھی پایا جاتا ہے جو ہاضمہ کو حرکت میں لاتا ہے، کافی آنتوں میں تحریک پیدا کر کے قبض کا توڑ کرتی ہیں۔ دیگر گرم مشروبات بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے ہربل ٹی یا ایک کپ گرم پانی جس میں کچھ مقدار میں لیمو کا عرق یا شہد شامل ہو۔ کیسٹر آئل کا نسخہ بھی مفید ہوتا ہے۔ قبض کا یہ گھریلو نسخہ برسوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ 1 سے 2 چائے کے چمچ کیسٹر آئل کو خالی پیٹ استعمال کریں اور 8 گھنٹوں میں اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ در حقیقت اس تیل میں موجود ایک جز آپ کے جسم کی چھوٹی بڑی آنتڑیوں کو حرکت میں لا کر قبض سے نجات دلاتا ہے۔ قبض کی بیماری کا سامنا اکثر افراد کو ہوتا ہے اور انہیں اپنی زندگی اس کی وجہ سے بہت مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ قبض ذیابیطس جیسے مرض کی بھی ایک بڑی علامت ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ذیابیطس سے ہٹ کر کچھ اقسام کے کینسر لاحق ہونے کی صورت میں بھی قبض کی شکایت اکثر رہنے لگتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے تو اسے عام سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ ناظرین، عربوں میں ایک روایت مشہور تھی، جب ان کے گھوڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی اور نسلوں کی پہچان مشکل ہو جاتی تو وہ تمام گھوڑوں کو ایک جمع کر لیتے، پھر کچھ عرصے کے لیے ان کا کھانا پینا بند کر دیتے اور انہیں سخت مار پیٹ کرتے۔ اس کے بعد دوبارہ ان کے سامنے چارہ اور پانی رکھا جاتا۔ تب منظر حیران کن ہوتا ہے۔ کچھ گھوڑے فوراً دوڑ کر کھانے کی طرف لپکتے، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ مارنے والا کون تھا اور کھلانے والا کون ہے، اور پھر وہ گھوڑے ہوتے جو نسلدار کہلاتے تھے، وہ ان ہاتھوں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے جو تھوڑی دیر پہلے ان کی توہین کر چکے ہوتے۔ ان کے لیے عزت نفس بھوک سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی۔ آج انسانی معاشرے بھی اسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کے بے رحم لمحوں کو بے رحمی سے جیلنا اور پھر انہی میں کسی معنی کی تلاش کرنا، یہی اصل حوصلہ ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں برداشت نہیں بلکہ کاٹنا پڑتا ہے، مگر اگر انسان ان زخموں کے اندر بھی کسی سچائی کو دیکھنا سیکھ لے تو وہ درد ایک خاموش استاد بن جاتا ہے۔ دکھ کو کبھی صرف روگ نہ سمجھو، کبھی کبھی اسی دکھ میں وہ روشنی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے اصل تک لے جاتی ہیں۔ سو جب زندگی بے رحم ہو جائے تو بس ایک گہری سانس لو، اپنے دل سے کہو، میں ٹوٹوں گا نہیں، میں اس بے رحمی کو بھی جیت کر دکھاؤں گا۔ یہی دراصل وہ لمحہ ہے جہاں انسان محض زندہ نہیں رہتا بلکہ جینا سیکھتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہ گیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ ایک مشہور ظریف کہتے ہیں، بعض العواصف فی حیاتک لا تأتی لتدفعک بل لتمہد طریق۔ آپ کی زندگی میں کچھ آندیاں آپ کو فسفا کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی راہ کا غبار صاف کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ شکریہ۔